تھی، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں بعثت سے پہلے، یعنی آپ علیہ السلام اس وقت تو نبی نہیں تھے، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے. ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کی صاحبزادی اور رقیہ ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درست سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا ان کو. اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں 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 نہیں، پہلے ہو سکتا تھا نا، نہیں نہیں نہیں، 3 ہجری میں نبوت کے بعد بھی ٹھیک تھا نا. 3 ہجری میں مشرکین عورت سے نکاح منع ہوا ہے نا، 3 ہجری میں، پہلے جائز تھا. ہاں 3 ہجری میں، یعنی نبوت کی 13 سال اور 3 سال، یہ 13 14 15 16 سال تک مشرکین عورتوں سے نکاح حلال تھا، انہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا. ہاں 3 ہجری میں وراثت کا قانون نہ آیا، مشرکین عورتوں سے جو ہے نا وہ نکاح وہ بھی حرام ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر، یعنی کہ نسل بریدہ ہو گئی، یعنی اب اس کی کوئی لیکن یہ بات اس نے نہیں کی تھی، یہ عاص ابن وائل نے کہی تھی. کس نے کہی تھی؟ عاص ابن وائل نے کہی تھی. اور یہ عبداللہ کی وفات کی نہیں، بلکہ یہ قاسم جو پہلا بیٹا تھا نا، اس کی بات جو ہے نا وہ انہوں نے، یہ عاص ابن وائل نے یہ بات کہی تھی، اور یہی راجح قول ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، بس نہیں دیکھو، نہیں بس اس، ہاں 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 ہو سکتا ہے کتابوں میں. ہاں تو یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی وہ اتنی بڑی بات نہیں، یہ ہو سکتا ہے کسی کے ہاں یہ راجی ہوگی، کسی نے یہ لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، ہاں، بس یہ وارڈ نہیں نہیں ضروری نہیں ہے نا، اب ضروری تو نہیں ہے کہ یہ اوارڈ یافتہ ہو تو بس یہی ہے. اور یہ اوارڈ یافتہ کون سی ہے نا، اس سے بہترین کتابی بھی اور ہے. اب میں آپ کو بتا دوں گا بڑی بہترین کتابیں ان سے اور بھی، لیکن یہ ایوارڈ یافتہ اس لیے ہے نا سیرت پر کہ یہ ہے غیر مقلد نے لکھا ہے، وہابیوں نے لکھا ہے. اور سعودی عرب میں بھی جس کو یہ انعام دیا گیا تھا وہ بھی وہاں پر اسی طرح کے لوگ تھے، تو یہ تو ان کے ہاں ایوارڈ یافتہ ہے، کوئی انٹرنیشنل سطح پر تو نہیں ہے نا. یہ لہری اردو ترجمہ ہے لیکن اتنی پرانی تو نہیں ہے. کس نے کہا اتنی پرانی ہے؟ غیر مقلد ہے نا، غیر مقلدین کی کتاب ہے نا، یہ ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے نا. سفی الرحمان مبارک پوری، عبد الرحمان مبارک پوری ادھر ہی سے ہے نا. ہاں جی، ہاں اسی نے، دونوں جو ہے نا وہ غیر مقلدین ہیں. ترجمہ تو سیم ٹو سیم وہی ہے نا، وہ سفی الرحمان مبارک پوری نے کی ہے نا. ہاں ہاں ظاہری بات ہے، اصل تو اسی کا ہے. اچھا جی، اب ہم یہ بھی پہلے عاص ابن وائل. اچھا ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات، اب دیکھو اس پر پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا. اب ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے لیے بازاروں میں اجتماعات میں آپ کی پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا. طارق بن عبداللہ محاربی کے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص تہذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ کی ایڑیا مبارک جو ہے نا خون آلودہ ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام اروا تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی تھی. اب دیکھو یہ جو اروا تھا نا، جو ام جمیل کا اصل نام تھا، یہ حرب بن امیہ کی، یعنی یہ ابو سفیان کی بہن تھی. کس کی بہن تھی؟ ہاں ابو سفیان کی بہن کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ اس کے ساتھ ہوئی تھی، ابو لہب کے ساتھ. ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے جو حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی.
وہ بھی نبی وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کے کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پر تھی نا، چنانچہ نبی علیہ السلام کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی، دسیسہ کاری، افتراء، پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ برپا کرنا ان کا شیوا تھا۔ عورت ہی بھی ایسی تھی، اس لیے قرآن کریم ان کو حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونڈنے والی کا لقب جو ہے نا، کیونکہ اس پر اتنا پتہ نہیں کیا تھا کہ یہ جنگل سے لکڑیاں لے کے آتی تھی، اس میں کانٹے بھی ہوا کرتے تھے، اور وہ آپ علیہ السلام کے رستوں میں بچھایا تھا کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ تکلیف ہو اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہاں تو یہ اچھا ہاں بھائی، یہ تو ہر سیرت کی کتاب میں یہی لکھا ہے نا، یہ تو ہے ہماری تو قرآن سے ثابت ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئی تھی، سامنے کڑی ہوئی تو اللہ نے ان کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجو کرتا ہے، یعنی میری برائی کرتا ہے، بخدا اگر میں اسے پا گئی نا تو اس کی منہ پر معاذ اللہ یہ پتھر ماروں گی۔ دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھا، یہ جو شعر ہے جو بھی ہے اس نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ابو بکر صدیق طرح نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے، اور اس میں اتنا مزید اضافہ کیا ہے کہ جب وہ ابو بکر صدیق کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا، ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہمارے حجو کی ہے۔ ابو بکر نے کہا نہیں، اس عمارت کی رب کی قسم، وہ شعر کہتے ہیں، نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا تم سچ کہتے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ ان کو پتہ بھی تھا سب کچھ، پھر بھی اس طرح کرتے۔ ابو لہب اس کے